شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب میں 8 سال کی تھی تو صرف ایک بار گھر سے باہر امی کی دوائی خریدنے نکلی۔ میری امی کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کی دوائی کا کور اٹھایا، پیسے لیے اور گھر سے نکل گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، میں پہلی بار گھر سے اکیلی نکلی تھی۔ میں باغ کے مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے شلوار قمیض کے ساتھ چھوٹا سا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ امی ہمیشہ باہر جانے سے پہلے مجھے دوپٹہ دے دیتی تھی۔ میرے کاندھے اتنے چھوٹے تھے کہ دوپٹہ گرتا رہتا تھا اور مجھے گرہ لگانی پڑتی تھی۔ کبھی کبھی امی سیفٹی پن کے ساتھ لگا دیتی تاکہ میرے کپڑوں پر سے دوپٹہ گرے نہ۔ میں بھاگتی ہوئی میڈیکل سٹور پہنچی، دوائی خریدی اور واپس آ رہی تھی کہ بیکری والے دکاندار نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مجھے کہنے لگا، بیکری میں آؤ، تمہارے اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے، لیکن وہ مجھے کھینچ کر بیکری میں لے گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے جانے دو۔ وہ مجھے دبوچ کر بیکری کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ میرے ہاتھ سے دوائی اور پیسے گر گئے۔ میں نے اس کو بہت کہا مجھے جانے دو۔ وہ کہنے لگا بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ اس آدمی نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور سر پر سفید ٹوپی اور چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ اس نے میرا دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا، مجھے غلط انداز میں چھونا شروع کر دیا۔ میں بالکل سن ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ میرا ریپ کرتا۔ بیکری میں 2 گاہک داخل ہو گئے، اس کو آوازیں دینے لگے۔ مجھے تو 8 سال کی عمر میں ریپ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ جس عمر میں اس نے مجھے پکڑ رکھا تھا وہ مجھے کاٹ رہا تھا، نوچ رہا تھا، پر گاہکوں کی آواز سے وہ رک گیا۔ میں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، روتے ہوئے دوائی اٹھائی اور وہاں سے بھاگ گئی، پر میرا چھوٹا سا دوپٹہ وہاں ہی رہ گیا۔ اس وقت بھی میرے دماغ پر امی کی دوائی تھی۔ گھر آ کر میں کتنی دیر باتھ روم میں روتی رہی، کپڑے بدلے، زخموں پر کریم لگائی، گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے راتوں کو ڈر لگتا تھا، بار بار باتھ روم جاتی، ہاتھ دھوتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر گندگی لگ گئی ہے۔ میں اکثر ضد کر کے اپنے کمرے کے بجائے امی ابو کے ساتھ سوتی۔ اسکول، گھر، کھیل کے میدان مجھ پر ایک بوجھ رہتا۔ میں نے ہنسنا، کھانا اور بولنا کم کر دیا۔ میں آج تک ان 2 لوگوں کو دعا دیتی ہوں جن کی وجہ سے میرا ریپ اور قتل ہونے سے رہ گیا، جن کے نام مجھے نام معلوم ہیں نہ چہرے، لیکن ہر نماز کے بعد ان کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ نے ان کو میری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تاہم ہر وقت میں اس شخص کے لیے بد دعا کرتی ہوں جس نے مجھے پکڑا اور زیادتی کی کوشش کی۔ نہ مجھے اس کا نام معلوم ہے، نہ ہی اس کی منحوس شکل ٹھیک سے یاد ہے۔ اس کا صرف غلط انداز میں مجھے چھونا اور ہاتھ لگانا ساری زندگی کے لیے بیمار کر گیا۔ مجھے مارکیٹ جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے لوگوں سے ملنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے بمشکل اپنی تعلیم مکمل کی اور آج تک دوائیاں کھا رہی ہوں۔ میری شادی ہوئی اور ختم ہو گئی کیونکہ میرا شوہر مجھے دماغی مریضہ کہتا اور مجھے گالیاں دیتا۔ میری نفسیاتی بیماری میری اختیار میں نہیں تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے مزید توڑ دیا، کبھی ایک ماہر نفسیات تو کبھی دوسرا۔ میری زندگی آج تک نارمل نہیں ہوئی۔ میں یہ بات ہمیشہ سب سے چھپاتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس میں میری غلطی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اس واقعے کے 2 سال بعد اپنی امی کو بتائی۔ وہ بہت روئی، مجھے پیار کیا، مجھے ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئیں۔ میں 15 سال کی عمر سے اب تک جب میں 27 سال کی ہوئی اب تک دوائی کھا رہی ہوں اور اپنے ڈر کا مقابلہ کر کے تھک گئی ہوں، لیکن نا امید نہیں ہوئی۔ سچی کہانی بتا کر میں نے آپ سب کو سنانے کے لیے اس لیے کہا، جس معاشرے میں بھیڑیے منہ کھول کر بیٹھے ہوں وہاں بچوں کو ایک منٹ بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر پاکستانی اسی طرح بچوں پر حملہ کرتے رہے تو ایک دن پتھروں کی بارش ہوگی۔ میری بد دعائیں اس شخص کا پیچھا تا قیامت کریں گی اور روز محشر میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان۔ کوئی بھی گناہ کار اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ آج میں جاب کر رہی ہوں، سائیکو تھراپی بھی کروا رہی ہوں اور دوائی بھی کھا رہی ہوں۔ میں نا امید نہیں ہوئی۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مردوں کو ہدایت عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ایسے ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔